ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا، کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دنیا میں رہ کر نماز کو چھوڑا کرتے تھے، تو اس وجہ سے رب ذوالجلال نے ہم کو جہنم میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس بندے سے اللہ تعالیٰ کا عہد و ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں سنن نسائی میں یہ حدیث طیبہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرمایا نماز ترک کرنے کا فرق ہے۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، فرمایا جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ان دونوں میں جو فرق ہے فرمایا نماز کا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، جو بندہ مومن ہے وہ تو نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کن میں سے ہوگا؟ مشکاۃ شریف کی حدیث طیبہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، نماز کو ادا کرے گا، کل قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نجات ہوگی۔ اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، فرمایا نہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نہ فرمایا اس کے لیے نہ نماز دلیل ہوگی، فرمایا نہ نور ہوگی اور نہ نجات ہوگی۔ آگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن اس بندے کو فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے جو تارک ہیں، نماز کو چھوڑنے والے، ان چاروں کے ساتھ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ ایک حکومت میں مشغول تھا، ایک مال میں مشغول تھا، ایک وزارت میں مشغول تھا، ایک تجارت میں مشغول تھا۔ فرمایا جو بندہ حکومت کی وجہ سے حکومت میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑے گا، رب ذوالجلال اس بندے کو کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو بندہ مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا، مال کی حرص میں، مال میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑے گا، تو رب ذوالجلال اس بندے کو کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو بندہ وزارت کی وجہ سے وزارت میں مشغول ہو کر نماز کو چھوڑے گا، رب ذوالجلال اس کو حامان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور جو تجارت میں مشغول ہو کر، تجارت میں محو ہو کر، اس کی حرص میں، فرمایا جو بندہ نماز کو چھوڑے گا کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ وہ کافروں کا بہت بڑا تاجر تھا، فرمایا یہ چاروں کافروں کے ساتھ رب ذوالجلال جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو اٹھائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، ساری عمر لوگ نماز نہیں پڑھتے، ساری عمر گزر جاتی ہے، فرمایا ایک نماز جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، ایک نماز، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب وہ رب ذوالجلال سے ملاقات کرے گا، فرمایا رب ذوالجلال اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال اس بندے سے ناراض ہوگا جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ساری عمر گزر جاتی ہے، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، میرے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے دعا مانگی، فرمایا اللہم لا تدعو فینا شقیا ولا محروما۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ، رب ذوالجلال سے حضور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم کو نہ بدبخت بنانا اور نہ محروم بنانا۔ فرمایا یا باری تعالیٰ نہ ہم کو محروم بنانا اور نہ بدبخت بنانا۔ پھر حضور صحابہ کرام سے پوچھتے، فرمایا صحابہ تم کو پتہ ہے بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ بتا دیں، حضور کون ہے وہ شخص جو بدبخت اور محروم ہوتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، فرمایا وہ بدبخت اور محروم ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالا رنگ ہوگا ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور ان کو ایک وادی جہنم کی محمل،
اس میں سانپ ہے، اور ہر سانپ کا موٹاپا کتنا ہے؟ جتنی اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اونٹ کی گردن جتنی اس سانپ کا موٹاپا ہوگا۔ اور اس سانپ کی لمبائی کتنی ہے؟ 1 مہینے کی مسافت تک بندہ جو سفر کرتا ہے، 1 مہینے کی مسافت تک فرمایا اس سانپ کی لمبائی ہوگی۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، دنیا میں رہ کر نماز کو چھوڑا کرتا ہوگا، رب ذوالجلال اس سانپ کو حکم دے گا، وہ سانپ اس بندے کو ڈسے گا۔ جب اس بندے کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس شخص کے جسم میں 70,000 سال تک ابلتا رہے گا۔ 70,000 سال تک وہ خون اس میں ابلتا رہے گا۔ وہ زہر جو ہوگا جب وہ سانپ ڈسے گا 70,000 سال تک اس کا گوشت زرد ہو جائے گا۔ اتنا بڑا عذاب نماز کا تارک جو ہے، نماز کو چھوڑنے والے کو دیا جائے گا۔ وہ جو سانپ جو ہوگا وہ جب ڈسے گا تو اس کے بندے کے جسم میں وہ جو زہر ہوگا وہ 70,000 سال تک کھولتا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتی ہے، مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، میں ایک گناہ کر بیٹھی ہوں اور میں نے اللہ سے توبہ بھی کر لیا، لیکن آپ میرے لیے بخشش کی دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس عورت سے کہ تم سے کیا گناہ ہوا تھا، کون سا تم گناہ کر بیٹھی تھی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں زنا کر بیٹھی تھی، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا تھا، تو اس زنا کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس بچے کو مار دیا۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فاسقہ فاجرہ، جا چلی جا، تیری نحوست کی وجہ سے رب ذوالجلال ہم پر آگ نازل نہ کر دے، جا چلی جا۔ وہ عورت بے ساختہ ہو کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم نے اس عورت کو بھیج دیا جس نے توبہ کی تھی۔ اے موسیٰ، تم نے اس سے بدتر اور فرمایا اس سے شر والا انسان نہیں دیکھا، اس عورت سے بھی برا اور شر والا انسان نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اس سے بدتر اور شر والا انسان، اس عورت سے بھی برا انسان وہ ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا اس سے عورت سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس واسطے نماز آج کیا دور ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو لہذا نماز کو ادا کریں، باجماعت اور 5 وقت نماز پڑھیں۔